السلام علیکم ڈیئر لسنر، سونیا نائٹ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایڈکٹ بائی زینب راجپوت، ایپیسوڈ 13۔ ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 13۔ تجھے معلوم نہیں عورت پر ہاتھ مرد نہیں اٹھاتے، نہ مرد اٹھاتے ہیں، اور تو مجھے وہی لگ رہا ہے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ان تینوں میں سے ایک کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے وہ تیز لہجے میں دھاڑا تو اس شخص نے حلق تر کیا۔ خوف و ڈر سے اس کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ تجھے میں بتاتا ہوں کہ مرد کیسے مارتے ہیں، کہتے ساتھ ہی شامیر نے گن پاس کھڑے روحان کو تھمائی اور جان بوجھ کر ایک پاؤں پرویز کے زخمی پیر پر رکھا جو درد سے بلبلاتا چیخنے لگا۔ شامیر نے دباؤ بڑھایا اور پھر تیزی سے ایک زناٹے دار دھپڑ اس شخص کے چہرے پر جھڑا جو منہ کے بل فرش پر گرا تھا۔ اسے سیدھے کرتے شامیر بیگ نے تھپڑوں سے اس کا منہ کا نقشہ بگاڑ دیا۔ غصے و جنون سے اسے پیٹتا وہ مسلسل ایک ہی بات بڑبڑا رہا تھا کہ تو نے میری ایزل کو ٹچ کیا۔ روحان نے جھرجھری لیتے آسمان کو دیکھ خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اس ضدی شخص کا صرف دوست ہی تھا۔ اگر بات صرف میری بیوی کی ہوتی تو میں تب بھی تم میں سے کسی کو نہ چھوڑتا، اور یہاں تو تم نے میرے ملک کی جانے کتنی ہی لڑکیوں کو بیچا ہوگا، ان کی زندگی تباہ کی، اس لیے تمہیں مرنا تو ضروری ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک ایک کرتے ان تینوں کے سیدھے ماتھے کے درمیان فائر کرتے موقع پر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ پرویز کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھے اور پھر اپنا بیلٹ اتارا۔ جس بے دردی سے اس نے ان معصوم لڑکیوں پر تشدد کیا تھا، اسی بے دردی سے اسے پیٹا تھا۔ جس جگہ پر نہ جانے کتنی ہی معصوم لڑکیوں کی آہ و پکار دبی تھی، انہی چار دیواروں میں آج اسی جگہ اس بدذات شخص کی زندگی کا مکافات عمل لکھا جا رہا تھا۔ اسے پیٹ پیٹ کر شامیر بیگ نے ادھموا کر دیا اور پھر اپنے گارڈز کو اشارہ کیا جنہوں نے آگے پیچھے سے اس خون سے لتھڑے شخص کو تھاما اور چھت پر لے گئے۔ شامیر بیگ نے ایک آخری نگاہ اس شخص پر ڈالی۔ ایزل کا رونا بلکنا کیا کچھ یاد نہ آیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور خود سے اس کو دبوچ لیا جو نیم بے ہوشی سے جھول رہا تھا۔ میجر شاویز جنہیں خود شامیر نے ہی بلایا تھا، وہ جیسے ہی وہاں پہنچے صورتحال دیکھ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ شامیر مت گرانا اسے، وہ مجھے زندہ چاہیے۔ شامیر ڈونٹ ڈو دس، وہ چلایا تو بالآخر وہ برے سے منہ بناتا مڑا اور پھر ایک ہی دم دیکھتے ہی دیکھتے پرویز پر سے قریب ڈھیلی کی جو توازن کھوتا منہ کے بل فرش سے نیچے گرا تھا اور گرتے ہی اس کی موت ہو گئی۔ خون کسی پھوارے کی مانند اس کے سر سے نکل رہا تھا۔ اوپس سوری سر، وہ خود گر گیا۔ شامیر پیچھے مڑا اور شوق سے کھڑے میجر کو دیکھ ہاتھ اٹھائے ایکٹنگ کرتے اپنی بھوری آئی برو اچکائی۔ میجر ابھی تک صدمے سے سن کھڑے تھے۔ شامیر نے حمزہ کو اشارہ کیا جس نے ابھی تک آرام سے ویڈیو ایڈٹ کر لی تھی۔ یہ لیں یہ ویڈیو جس میں اس پرویز نے ایزل کے باپ کے قتل سے لے کر اس کی کڈنیپنگ تک سارا سچ بتایا ہے، اور اس کے چیلے بھی ریکارڈڈ ہیں جنہوں نے بتایا کہ وہ کتنے سالوں سے جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو اغوا کر چکے ہیں۔ ساری لڑکیاں محفوظ ہیں، میرے گارڈز ان کو چھوڑ آئیں گے آپ کے ساتھ جا کر، اور یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی، زیادہ نہیں تو ایک ہاتھ تمغہ تو مل ہی جائے گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے میجر کا کندھا تھپکا۔ اب میں چلتا ہوں، وہ کیا ہے نا میری جانم میرا ویٹ کر رہی ہے۔ سی یو سون میجر۔ دو انگلیوں سے انہیں سیلیوٹ کرتا وہ آنکھ ونک کیے مسکراتا وہاں سے نکلا۔ تم تینوں گارڈز کے ساتھ آ جانا، ابھی مجھے نکلنا ہے۔ وہ تینوں گارڈز کے ہمراہ باہر نکلے تھے جب شامیر کی کہی بات پر روحان اور حمزہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ کیا مطلب گارڈز کے ساتھ؟ ہم تیرے ساتھ آئے تھے تو اب تیرے ساتھ ہی جائیں گے۔ روحان نے فوراً سے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتے پوچھا، جس پر مقابل کے گالوں میں ابھرتے گھڑے مزید گہرے ہوئے نیلی آنکھوں میں ایک شریر سی چمک ابھری۔ وہ 2 قدم اٹھائے روحان کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔
تم لوگ میرے ساتھ نہیں جا سکتے کیونکہ میں اپنی وائف کے ساتھ واپس جا رہا ہوں، تو تم لوگ گارڈز کے ساتھ آؤ گے۔ کندھے اچکاتے اس نے کافی نارمل انداز میں کہا تھا، جبکہ روحان نے دانت پیستے بے بسی سے حمزہ کو دیکھا، جو خود آگے سے کندھے اچکا گیا۔ بھلا میں کیا کہوں؟ تو جانتا ہے اچھے سے کہ گارڈز پہلے میجر کے ساتھ جائیں گے اور کم از کم پورا دن نکل جائے گا ان جھمیلوں میں، اور کل میری بارات ہے، مجھے وقت پر گھر جانا ہے۔ میر بے بسی ہی بے بسی تھی، سب جاننے کے باوجود بھی وہ اسے پھر سے یاد دلا رہا تھا، جو لمحوں میں سانپ کی طرح روپ بدل چکا تھا۔ تو کیا ہو گیا یار، کل تک تو پہنچ ہی جائے گا گھر، اور میں اور ایزل بھی تو آنے والے ہیں شادی میں۔ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا تھا اور اس کی توقع کے مطابق روحان چڑھ رہا تھا۔ شاہ میر، اگر تو مجھے یہاں چھوڑ کر گیا نا تو یاد رکھنا تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چیلنج کر رہا ہے؟ آئی برو اچکائے اس نے بیچ میں اسے ٹوکا۔ نہیں، بس ڈرا رہا ہوں، روحان انگلی نیچے کرتے بڑبڑایا۔ تو شاہ میر اور حمزہ کھل کر ہنسے تھے۔ روحان منہ کھولے انہیں گھورے گیا۔ ان دونوں کا ہنسنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یار مذاق تھا یہ سب، گاڑی موجود ہے یہاں، ہم آرام سے سیدھے تیرے گھر جائیں گے، کل پورا دن ریسٹ کریں گے اور پرسوں تیری شادی انجوائے کریں گے۔ حمزہ نے اس کا کندھا تھپکتے اسے آگاہ کیا۔ پہلی بات پر اس کی پانچیں کھلی، مگر جلد ہی ہونٹ سمٹے۔ پرسوں کیوں، شادی تو کل ہے۔ روحان نے دھک دھک کرتے دل سے شاہ میر کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے پوسٹ پون کرا دی ہے کیونکہ تیری بھابھی بھی تو شامل ہوگی تیری شادی میں، اور ایک دن کا ریسٹ تو سبھی کو ملنا چاہیے۔ شیف ہو جاتے وہ آخر میں آنکھ ونک کرتے بولا، تو روحان بھاگتا اس کے سینے سے جا لگا۔ تو اتنا برا بھی نہیں میر جتنا میں سمجھتا ہوں۔ کیا کہا؟ شاہ میر نے غصے سے پوچھا۔ مذاق تھا یار، تو بہت اچھا ہے، روحان نے ہنستے ہوئے کہا، تو شاہ میر نے اس کی پیٹھ تھپکتے اسے خود سے الگ کیا۔ اب تم لوگ بھی نکلو اور مجھے بھی جانے دو، پھر ملاقات ہوگی۔ حمزہ کے سینے سے لگتے وہ پرسکون سا ہوتے بولا، اور پھر ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے۔ اسے آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ذکیہ بیگم بی پی کی دوا لیتے سو چکی تھی، جبکہ سفینہ ابھی تک اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ بنا آہٹ کیے اندر آیا تو نگاہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے لیٹی سفینہ پر پڑی۔ بے اختیار گہرا سانس کھینچتے، سر کو تعصب سے نفی میں ہلاتے، وہ دروازہ لاک کیے اندر آیا۔ آپ کب آئے؟ دروازہ بند ہونے کی آواز پر سفینہ چونکتے ہوئے اٹھی۔ یسال کو دیکھ وہ پشتی دوپٹہ ٹھیک کرتے اٹھ بیٹھی۔ ابھی آیا ہوں، وہ تھکے ہارے لہجے میں بول بیڈ کی دوسری طرف ٹانگیں لٹکائے بیٹھا۔ سفینہ نہ چاہتے ہوئے بھی پریشان ہوتی جگہ سے اٹھی۔ اس کے پاس جاتے اس نے نرمی سے کندھا تھپکا، جس پر مقابل ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے یسال، کیا ہوا؟ ایزل کا کچھ پتہ چلا؟ وہ متفکر سی اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتے پوچھ رہی تھی۔ یسال نے کئی لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سفینہ گھبراہٹ سے نظروں کا رخ پھیر گئی۔ اس کا شوہر ڈھونڈ لے گا اسے، تم اس کی فکر چھوڑ دو اور اپنا دھیان رکھو۔ کھانا کھایا تم نے؟ غیر محسوس انداز میں اس کا ہاتھ اپنی سردی سے ٹھنڈے ہوئے ہاتھ میں لیتے وہ پشت کو سہلاتے پوچھنے لگا۔ سفینہ کا دل اس کی حرکت پر بے اختیار دھڑکا تھا، پلکیں ایک دم سے جھکی۔ وہ بھوک نہیں تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑائی، تو یسال نے اسے بازو سے تھامے پاس بٹھایا۔ دیکھو سفینہ، یہ زندگی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مگر صحت سب سے پہلے اور ضروری ہے، وہ بھی تب جب تم جانتی ہو کہ تمہاری زندگی کے ساتھ ایک اور زندگی جڑی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ بہت نرم اور دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ جو خلا ان کے رشتے میں تھا، یسال اپنی تعین اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر سفینہ کا رویہ آج بھی اتنا ہی بدلا اور سرد تھا کہ یسال کو بے حد مشکل لگ رہا تھا اسے ذہنی دباؤ سے نکالنا۔ ہاں میں کھا لوں گی جب بھوک لگے گی۔ بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتے وہ تیزی سے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی، اور ایک دم سے جگہ سے اٹھی۔ یسال حیرت سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا، جو بنا کچھ کہے دوسری طرف جاتے بیڈ پر خاموشی سے کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ وہ لبوں کو دانتوں سے کچلتا کافی تذ بذ کا شکار تھا۔ وہ ابھی ہاسپٹل سے آ رہا تھا، ڈاکٹرز نے کچھ ضروری ٹیسٹ
ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ بتائے تھے سفینہ کے، جن کی رپورٹس کلیکٹ کرنے یسال کو ملتان جانا پڑا تھا، اور وہاں سے ڈاکٹر کے کیے انکشاف نے اسے پورا دن بے چین رکھا تھا۔ وہ ایزل کو ڈھونڈنے نہیں گیا تھا کیونکہ اس کا ذہن مسلسل سفینہ کی وجہ سے اپ سیٹ تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی، اپنے آپ میں ڈھیروں سوچیں پال لینا اور اپنے اندر ہی گھٹ گھٹ کر رہنے کی وجہ سے وہ مینٹلی سٹیبل نہیں تھی۔ 1 مہینے کی پریگننسی میں اس کا کیس سٹارٹنگ سے ہی کمپلیکیشنز کا شکار ہو چکا تھا، جن کا برا اثر نہ صرف سفینہ پر بلکہ بچے پر بھی پڑ رہا تھا۔ یسال کو کوئی امید نہیں دکھ رہی تھی۔ انجانے میں کی ہوئی حرکت کے سبب آج وہ ایک نہیں 2 زندگیوں کا مجرم بن چکا تھا۔ یسال نے بے بسی سے آنکھیں مودے سر ہاتھوں پر گرایا۔ وہ دروازہ کھول گاڑی میں بیٹھا جب سینے پر ایک دم سے کچھ نرم سا لمس محسوس ہوا۔ وہ چونکا نہیں تھا، بس ذرا سا جھکتے اپنے تشنہ لب اس کی سہرا کے سر پر رکھے، ایک ہاتھ اس کی نازک کمر میں گرد لپیٹے، اسے مضبوط حصار اس کے گرد باندھا۔ وہ کئی لمحے اس کی حواسوں پر چھاتی مدہوش کن خوشبو کو سانسوں کے ذریعے خود میں اتارتا رہا۔ "اسٹارٹ دی کار"، شامیر نے گمگیر لہجے میں تحکم بھرے لہجے میں کہا، اور پھر نرمی سے آگے کو سرکتے وہ ٹھیک سے بیٹھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹکے اس نے ایزل کا دوپٹہ اس کے سر سے ہلکا سا سرکائے نرمی سے اسے گود میں بھرا۔ "شامیر"، وہ چونکی، حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس نے گردن موڑے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا، مگر اس کا منہ حیرت سے تب کھلا جب سامنے والی سیٹ مکمل طور پر بند تھی۔ درمیان میں کوئی وقفہ نہیں تھا۔ وہ دوسری طرف کون ڈرائیو کر رہا تھا اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، غالباً وہ بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے ایزل اور شامیر کو۔ شامیر کے سلگتے لب اپنی گردن کے پچھلے حصے پر محسوس کیے، وہ جی جان سے لرزی لمحوں میں پلٹی تھی۔ اس کی حسین نیلی آنکھوں میں جذبات کا طوفان تھا جو منہ زور ہو چکا تھا۔ اس نے شہادت کی انگلی ایزل کے ماتھے پر رکھی، آہستگی سے سارے چہرے پر گھمائی جو تیز تیز دھڑکتے دل سے لب دبائے آنکھیں مودے بیٹھی تھی۔ "اور کہاں چوٹ آئی ہے؟" اس کے لہجے میں عجیب سی وحشت نمایاں تھی جس نے ایزل کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ مبہوت سی سرد نگاہوں سے ایزل کے ہونٹ پر آئے زخم کو چھوتا پوچھ رہا تھا۔ ایزل نے آنکھیں چپکتے اسے دیکھا۔ "نو"، اس سے پہلے کہ وہ جھکتے اس کے ہونٹوں کو قید کرتا، ایزل نے تیزی سے اس کے بہکے لبوں پر ہاتھ رکھتے غزالی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی شامیر کی مدہوش نگاہوں میں سرخی تیری۔ "وہ درد ہے مجھے"، اس کی نگاہوں کی اگلتی وارننگ پر وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی تھی۔ گاڑی سڑک پر تیز رفتار سے دوڑ رہی تھی، مگر راستہ صاف ہونے کے سبب جم وغیرہ نہیں تھے فل وقت۔ ایزل کی بات سنتے اس کی تیوری اتری۔ اعصاب ڈھیلے چھوڑ شامیر نے نرمی سے اس کی لبوں پر گہرا لمس چھوڑا اور پھر اس کے ہونٹ کے قریب آئے زخم کو 2 سے 3 بار چوما۔ "تو ایسے بولو جانم، کیوں اپنی جان کا وبال بنا رہی تھی؟" اس کی کمر کے گرد لپٹے ہاتھ کو دبائے اس نے لمحوں میں اسے خود میں بھیجتے کان میں جان لیوا سرگوشی کی تھی۔ ایزل اس کے جنون بھرے لمس کو ہونٹوں کے بعد اب اپنے کان کی لوح پر پاتے جھرجھری لیتے رہ گئی۔ "اب بتاؤ، کیا میں قاتل ہوں؟" تھوڑی سے تھامے اس کا حسین چہرہ روبرو لائے وہ آنکھیں چھوٹی کیے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا، جس کا نظروں کے سامنے ہونا ہی شامیر بیگ کی دھڑکنوں کو الگ لے پر دھڑکا دیتا تھا، جس کا حسین چہرہ اس کا کل اثاثہ بن چکا تھا۔ ایزل نے پلکیں عارضوں پر گرائے سر کو ہلکی سی نفی میں جنبش دی، سرخ لب کو دانتوں تلے دبائے وہ لال کندھاری چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ شامیر کے ہونٹ مسکائے۔ "کیا میں درندہ ہوں؟" گہرا سانس بھرتے پوچھا گیا سوال ایزل کو مزید شرمندہ کر گیا۔ اس نے مرتے کیا نہ کرتے کے مصداق کے تحت سر کو پھر سے نفی میں ہلایا۔ "اور کیا میں کمینہ ہوں؟" یہ سوال پوچھتے اس کی آنکھوں میں کمینگی بھری گہری مسکراہٹ رقصہ تھی۔ ایزل نے کچھ ثانیے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں شرارت کا جہاں آباد تھا، اور پھر ایک دم سے سر کو اسباب میں ہلاتی وہ فوراً سے اس کے سینے سے لگی خود کو اسی کی تحفظ دینے کو جھکنے لگی۔ "ہا ہا 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 ہا"،
پراؤڈ آف یو وائفی، تم اپنے ہسبینڈ کو کافی اچھے سے جانتی ہو۔ آئی ایم امپریسڈ بائی یو۔ شاہمیر کے جاندار کہکے سے فضا کو رونق بخشی تھی، وہیں وہ محبت سے اس کی زلفوں کو سہلاتا جان لیوا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ایزل بس کبوتر کی طرح آنکھیں مودے لبوں پر آسودگی بھری مسکراہٹ سمیٹے اس تحفظ بھرے حصار کو محسوس کر رہی تھی، اور شاہمیر بیگ اس پر اپنی بے تابیاں بے قراریاں عیاں کرتا محبت کے الگ ہی جہان میں پہنچ چکا تھا۔ ایک دوسرے کی سنگت میں وہ اس طویل سفر سے لوٹتے گزرے تلخ لمحات کی قید سے بالکل آزاد تھے۔ دلوں میں پڑی دھن کسی بادل کی طرح جھڑ چکی تھی۔ اب ایزل کے دل میں کوئی رنجش، کوئی نفرت و قدرت باقی نہیں رہی تھی، مگر ابھی بہت کچھ باقی تھا جسے ٹھیک کرنا، اپنے رشتے کو ایک مثالی رشتہ بنانا باقی تھا۔ اس سفر کی خوبصورتی کو ایک دوسرے کی سنگت میں ہر اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کی ڈھال بن کر گزارنا تھا، اور سب سے بڑھ کر وقت کی نئی آزمائشوں کو پار کر کے اس رشتے کو کندن بنانا باقی تھا۔ بہت کچھ تھا جو اس وقت ایزل کے ذہن پر حاوی تھا۔ اس کی سوچوں سے غافل شاہمیر بیگ بس ان لمحات کو جی رہا تھا۔ اپنے دن بدن بڑھتے جنون سے وہ ناواقف نہیں تھا، مگر جہاں بات ایزل جاوید اختر کی ہو، وہاں وہ شروع دن سے ہی خود کو بے بس محسوس کرتا آیا تھا، اور اب بھی اسے ماننے میں کوئی عار نہیں تھا کہ اس کی باہوں میں موجود لڑکی اس کی متاع حیات تھی، جس کی سنگت کے لیے وہ ہر ایک سے دشمنی مول لینے کا جذبہ رکھتا تھا، اور اسے خود تک محدود کرنے کی ہر ہنر سے وہ بخوبی واقف تھا۔ زندگی کا ایک نیا آغاز تھا ان دونوں کے لیے، مگر وہ دونوں ہی آنے والی تباہیوں سے بے بہرہ انجان تھے کہ وصل کی حسین راتوں کے بعد ہجر کا ایک کڑا کہران دونوں کا انتظار کر رہا ہے۔ شاہمیر گاڑی ایس ایم پیلس کے گیٹ پر رکی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس محل نما گھر کے گیٹ کو دیکھ ایک لمحے میں ایزل ہراساں سی ہوئی، گھبراہٹ سے شاہمیر کے بازو کے دبوچے منمنائی۔ شاہمیر تمام تر حسیات سے اسی کی طرف متوجہ تھا۔ فوراً سے سرد سانس فضا کے سپرد کرتے وہ ذرا سا جھکا، اس حسین چہرے کو تھوڑی سی تھامے اپنی انگلیوں کے قریب تر کر گیا۔ ان حسین غزالی آنکھوں میں تیرتا خوف و خدشات پڑھ پانا شاہمیر بیگ کے لیے بے حد آسان تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ لبوں پر مدھم سی مسکان سجائے پوچھ رہا تھا۔ ایزل نے پلکیں چپکتے ان نیلی آنکھوں میں دیکھا اور پھر سر کو ہلکی سی ہاں میں جنبش دی۔ میں تم پر پہلے ہی واضح کر چکا ہوں ایزل کہ تم میرے لیے کیا ہو، یہ رشتہ کتنا اہم ہے میرے لیے۔ اب تم اس گھر میں جاؤ گی تو اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال باہر کرو کہ کوئی دوسرا تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اپنا دفاع خود کرو۔ غلط کو برداشت کرنا عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ میں چاہے جتنی مرضی طرفداری کر لوں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ جب تک تم خود اپنے کردار پر اٹھنے والی انگلیوں کو نہیں روکو گی، تب تک یہ ممکن نہیں کہ کوئی تمہارے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ وہ بے حد نرم لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رسخان سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ایزل ہر بار کی طرح اس کی باتوں سے مبہوت بس خاموش نگاہوں سے اس حسین مرد کو دیکھ رہی تھی، جس کی ایک نگاہ ہی کسی بھی لڑکی کے دل کو دھڑکانے کو کافی تھی۔ ایزل کی مبہوت پر مقابل کے گالوں پر ابھرتے گھڑے گہرے ہوئے موتیوں سے سفید دانت ہونٹوں کے بیچ سے نمایاں ہوتے بے انتہا خوبصورت دکھ رہے تھے، اتنا کہ ایزل کو اس منظر سے حسین کوئی منظر نہیں لگا تھا۔ آگے ہی گھائل کر رکھا ہے، اب کیا جان لینے کا ارادہ ہے؟ ایزل کی مبہوت آنکھوں میں ابھرتی ستائش نے لمحوں میں شاہمیر بیگ کی دھڑکنوں کو بے ہنگم کیا تھا۔ اس کے کانوں میں جھکا معنی خیزی سے بولا تو ایزل کا چہرہ لمحوں میں سرخ انگارہ ہوا۔ وہ شرم سے لال و بھکا ہوئی چہرہ جھکا گئی۔ تو کیا تم تیار ہو؟ شاہمیر نے اپنا سرخ سفید ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے پوچھا۔ ایزل نے ایک لمحے کو اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کو، دل کی بات پر لبیک کہتے اگلے ہی لمحے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور سر اس کے سینے میں۔ یہ بھی خود کو چھپانے کا الگ ہی فن تھا، جو ہر بار شاہمیر بیگ کے دل کو ایک نئے جنون سے روشناس کر آتا تھا۔
شامیر نے اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے چھوتے ایسے پہلے اس کو گہری نگاہوں سے گھورا۔ سفینہ وہ گہری نیند میں تھی جب کسی نے جھنجھوڑتے اور بلند آواز میں پکارنے کے سبب اس کی آنکھ کھلی۔ کیا ہوا؟ وہ خواص باختگی کے عالم میں اٹھی، حیرانگی سے یسال کو دیکھنے لگی۔ رات کے اس پہر وہ اس کے سر پر کھڑا اسے جگا رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس کھانا کھا لو، پھر دوا لینی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا گھٹنا فولڈ کیے سے ہاتھ بڑھائے قریب ہی میز پر رکھی بریانی کی پلیٹ اٹھائی۔ مجھے بھوک نہیں یسال، آپ نے صرف کھانے کے لیے مجھے اٹھایا۔ وہ حیرت زدہ سی اس خوبرو مرد کو دیکھتی منہ کھولے رہ گئی جو پلیٹ میں چمچ گھما رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ تم نے کھانا نہیں کھایا اور میں باہر سے بریانی لایا ہوں ابھی جا کر۔ مجھے پتا ہے کہ بریانی تمہاری فیورٹ ہے، چلو ابھی کھاؤ جلدی سے۔ وہ نگاہیں اس کے بجھے بیزار چہرے پر دوڑائے جلدی سے بولا، جبکہ سفینہ برسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ اس کا ہاتھ روکتے پوچھ بیٹھی۔ یسال نے ان سیاہ آنکھوں میں تیرتی سرخی کو گہری نگاہوں سے دیکھا اور پھر ہلکا سا ہنسا۔ میں تو اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں، کہو تو بتاؤں؟ وہ گہری پرشوق نگاہیں اس دوپٹے سے عاجز لڑکی کے وجود پر دوڑاتے شریر لہجے میں بولا۔ تو سفینہ کو یکدم سے شرم نے آن گھیرا۔ وہ فوراً سے ہاتھ آگے پیچھے دوڑاتی دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ رہنے دو یار، میں کون سا کوئی غیر ہوں؟ یسال نے فوراً سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی، محبت سے گندھا لہجہ لمحوں میں سفینہ کے دل کو دھڑکا گیا، مگر وہ کسی بھی قسم کی خوش فہمی نہیں پال سکتی تھی۔ جبھی چہرہ جھکائے اس کے ہاتھ سے پلیٹ تھام لی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ وہ ابھی 2 بائٹ ہی لے پائی تھی جب یسال کی معصومانہ لہجے میں کہی گئی بات پر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ تیکھے نقوش میں دوڑتی سرخی نے لمحوں میں یسال اختر کے دل کو بے قرار کیا تھا۔ سفینہ کا سر ہنوز جھکے دیکھ اسے گلا گھنگارا تو وہ جھٹکے سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ مگر یہ تو میرا جھوٹا ہے۔ معصومیت سے کہی گئی اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی یسال کے ہونٹ مسکرائے۔ وہ ذرا سا آگے سرکا اس کے قریب ہوا۔ سفینہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جب وہ ہاتھ اس کی گردن میں لپیٹتے مخمور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ سفینہ کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس شخص کی بولتی نگاہوں میں جھلک رہے جذبات سفینہ کو لمحوں میں سہما گئے۔ جب تمہیں چکھ لیا ہے تو تمہارا جھوٹا کھانے سے کیسا پرہیز؟ وہ اس کے کان میں جھکا انتہائی بے باکی سے کہتا سفینہ کو لمحوں میں شرمندگی سے دوچار کر گیا۔ سفینہ کسی ساخت بت کی مانند تیزی سے دھڑکتے دل سے بیٹھی رہی۔ ویسے میں نے پورے ہوش و حواس میں چکھا ہے اور قسم سے نشہ اب تک حواسوں پر طاری ہے۔ اور وہ بہکے ہوئے لہجے میں بول ہونٹ سفینہ کے گال پر رکھتے بے باکی سے بولا، مگر ان سے مزید زیادہ سن پانا سفینہ کے بس سے باہر تھا۔ جبھی فوراً سے پیچھے ہوتی اور فوری طور پر آنکھیں پھیلائے اس کے ہونٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ یسال نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا اور پھر اپنے لبوں پر رکھے اس کے نازک ہاتھ کو۔ اگر اب آپ نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو میں کمرے سے چلی جاؤں گی۔ اس کا اشارہ دیکھ سفینہ نے پسینے سے تر سرخ چہرے سے وارن کیا۔ نازک وجود ہولے سے لرز رہا تھا جبکہ یسال کی بہکی نگاہیں ابھی تک اسی پر ٹکی تھی۔ اب تمہیں عادت ڈال لینی چاہیے سویٹ ہارٹ، کیونکہ تمہارا شوہر اس معاملے میں خاصا بے باک ہے۔ ویسے بھی اب مجھے عقل آ گئی ہے اور میں تم پر یہ صورت ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک محبت کرنے والا اچھا شوہر ہوں، اور جب تک میں یہ بات ثابت نہ کر دوں میں تو چپ نہیں ہونے والا۔ وہ اطمینان سے اپنی بات کہتے آخر میں کندھے اچکا گیا جبکہ سفینہ آنکھیں پھیلائے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں کھانی بریانی؟ وہ آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں۔ وہ متذبذب کی سی پتہ نہیں کیا لکھا ہے سی کہتی پلیٹ اس کی جانب بڑھا گئی جب یسال نے مسکراتے ہوئے پلیٹ تھامی اور چمچ بھر کر اس کے سامنے کی۔ تم کھاؤ اچھے سے، میرا موڈ کچھ اور کھانے کا ہے۔ وہ آنچ دیتی بولتی نگاہوں سے گویا ہوا تو سفینہ کے لیے نوالے حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ یسال نے فوراً سے اس کے قریب ہوتے اس کی پیٹھ تھپکی جس پر وہ کھانستے ہوئے بمشکل سے نوالا نگل پائی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ انجان بنتا اس کا سرخ انگارا ہوا چہرہ دیکھ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔
کچھ نہیں، بس مجھے نیند آئی ہے اب، وہ کہتے ساتھ فوراً سے رخ موڑے کمفرٹیبل سر تک تانے لیٹی۔ یسال نے منہ کھولے حیرت سے اس کی حرکت کو نوٹ کیا اور پھر پلیٹ ایک طرف رکھتے وہ خود بھی اس کے پاس ہوتے کمفرٹیبل اس پر سے اتار گیا۔ سفینہ نے گردن موڑے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کہا نہ میرا کچھ اور کھانے کا موڈ ہے اور تم بنا سنے ہی سونے لگی۔ وہ اس کے پاس لیٹتے صفینہ کا سر اٹھائے اپنے کندھوں پر رکھے تعصب سے بولا۔ صفینہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ دیکھنا نہیں، بس محسوس کرنا ہے ان لمحات کو، اس احساس کو۔ بس بہت ہو گیا یہ اذیت بھرا کھیل۔ میں جان چکا ہوں کہ اصل محبت وہ ہے جو ایک محرم حلال رشتے میں بندھ کر تمہارے ساتھ جڑ کر مجھے تم سے ہوئی، نہ کہ جس کے میں گن گان کرتا رہا۔ اپنے برے رویے پر بہت نادم ہوں میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں سفینہ، اپنے رشتے کو ایک بہتر آج اور کل دینا چاہتا ہوں۔ کیا دو گی تم میرا ساتھ؟ وہ سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ اس سے استفسار کر رہا تھا، جو خود یک ٹک سی اس حزین مرد کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ ناممکن ہی تو تھا کہ اس کی باتوں پر یقین کر پانا۔ کیا واقعی میں یسال اختر کو اس سے محبت ہوئی تھی؟ یا یسال اگر آپ مجھے اذیت دی تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بے حد نزدیک تھا اس کی سانسوں کو قید کیے وہ بہکتا جا رہا تھا اور سفینہ کا ایک انجانے خوف سے ڈر رہا تھا۔ وہ اس کی پناہوں میں قید نم نگاہوں کو جھکائے لرزتے ہوئے بولی تھی۔ یسال اس کے ہر ڈر سے واقف تھا۔ وقت بہت جلد یہ ثابت کر دے گا کہ یسال اختر تمہارے لیے کس حد تک مخلص ہے۔ اس کے کان میں گمگیر سرگوشی کرتے یسال نے اسے اپنی پناہوں میں چھپا لیا، جو خوفزدہ سی اس کے حصار میں قید تھی۔ ایزل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ قدم در قدم چلتا پیلس میں داخل ہوا۔ ایزل نے بے ساختہ ہی اس کے بازو کو مضبوطی سے جگڑا، جو اسے ساتھ لیے اب رضا بیگ کے کمرے میں جا رہا تھا۔ شاہ میر اس کے خوف سے بخوبی واقف تھا، مگر ان حالات کا سامنا کرنا بے حد ضروری تھا۔ میر، میری جان، میرے بچے۔ وہ دروازے پر رکے اس سے پہلے ہی وہ نوک کرتا تہمینہ بیگم بے حال سی باہر نکلی۔ آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو دیکھ وہ ممتا کی ماری تڑپتی اس کے سینے سے آن لگی۔ شاہ میر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ ان کے گرد لپیٹا، جو اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ موم، ان کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ بے چینی سے گویا ہوا تو وہ اس سے دور ہوتی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ کتنا یاد کیا میں نے تمہیں، بھلا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسے روٹھتا ہے؟ تم جانتے ہو نا کہ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا۔ خفا نگاہوں سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتی وہ اپنی دلی کیفیت اس پر آشکار کرنے لگی۔ شاہ میر نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ موم، ریلیکس ہو جائیں، آ گیا ہوں واپس، اس بار میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ لہجے کو حتی ممکن طور پر مضبوط بناتے بولا تو تہمینہ کی نگاہیں ایزل پر اٹھی۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب شاہ میر نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے اپنا مضبوط حصار ایزل کے گرد باندھا، اس نے خوف سے اسے خود سے قریب کیا۔ موم، میری بیوی ایزل شاہ میر بیگ۔ وہ لفظوں پر زور دیتا بنا کچھ کہے بھی اپنی نگاہوں میں ایزل کی حیثیت بالکل واضح کر چکا تھا۔ تہمینہ تو سانس روکے اسے ساخت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے دل میں موجود ایزل کے لیے نفرت مزید بڑھی۔ آئیے ہم ڈیڈ سے مل لیں۔ وہ دوسری طرف سے انہیں بھی ساتھ لگائے روم کی جانب بڑھا تھا۔ تہمینہ بیٹے کی وجہ سے خاموشی سے اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ ڈیڈ؟ وہ اندر داخل ہوا، بے قرار نگاہوں سے بیڈ پر لیٹے رضا بیگ کو دیکھ اس کے ہونٹ ہلے تھے۔ وہ بے قراری سے ان کی طرف بڑھا۔ رضا، جو نڈھال سے دوا لیتے ابھی لیٹے تھے، اتنے دنوں کے بعد شاہ میر کی آواز پر وہ بے چین ہوئے۔ میر؟ وہ آنکھیں چپکتے بے یقینی سے بولے۔ شاہ میر لمحوں میں ان کے پاس پہنچتے ان کے سینے سے آن لگا۔ رضا صاحب کسی سختے کے عالم میں اپنے سینے سے لگے اپنے بیٹے کو محسوس کر رہے تھے۔ میر؟ اس کے پاس ہونے کا احساس ہوتے ہی وہ کپکپاتی آواز میں اسے پکار اٹھے۔ کہاں تھے تم؟ یاد نہیں آئی ہماری؟ کیا ابھی سے بوجھ بن گئے ہیں ہم، جو مڑ کر دیکھا بھی نہیں؟ وہ افسردگی سے کہتے اسے خود میں بھیج رہے تھے۔ شاہ میر کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ سوری ڈیڈ، آ تو گیا نا؟ وہ ماحول میں چھائی خندگی کو دور کرنے کی حشاش پشاش سے لہجے میں بولا
تم جانتے نہیں ہو کتنا مس کیا میں نے تمہیں۔ او میرے پیارے سے ڈیڈ، آپ نے اتنا مس کیا مجھے۔ یہ لے میری طرف سے پیاری سی 2 چمیاں، وہ شریر لہجے میں کہتے لمحوں میں رضا بیگ کے چہرے کو تھامے ان کے دونوں گالوں پر زوردار بوسہ دیتے بولا۔ اس کی حرکت پر جہاں تہمینہ بیگم شاکڈ تھی، وہیں ایزل کی غزالی آنکھیں باہر نکلنے کو تھی۔ انابی لب اد کھلے ان کی شوق کی کیفیت کو عیاں کر رہے تھے، اور کچھ ایسی ہی حالت رضا بیگ کی تھی۔ شامیر، وہ دانت کچکچاتے اپنے گالوں کو صاف کرتے بولے۔ ہا 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 ہا، لو یو ڈیڈ، میں بس اسی سین کو مس کر رہا تھا۔ ان کے غصہ کرنے پر وہ نیلی آنکھوں میں چمک لیے ایک دم سے ان کے سینے سے آن لگا۔ رضا بیگ نے سر کو تعصب سے نفی میں جنبش دی اور پھر سے اسے خود میں بھیج لیا۔ ایزل بچے ادھر آؤ۔ رضا کی نظریں خود میں سمٹی خاموش کھڑی ایزل پر پڑی تو وہ محبت پاش لہجے میں گویا ہوئے سے پاس بلا بیٹھے۔ ایزل نے ایک سہمی سی نگاہ تہمینہ بیگم پر ڈالی جو شامیر کے سبب ضبط کیے کھڑی تھی، اور پھر اس نیلے بلے کو دیکھا جس کی بہکی پرشوق نگاہیں اب اسی پر اٹکی تھی۔ وہ دھیمے سے آگے بڑھی اور سر جھکائے رضا سے پیار لیا۔ جیتی رہو میری بیٹی، ٹھیک ہو تم؟ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ متفکر سے پوچھ بیٹھے۔ ان کی فکر اور اندیشوں پر شامیر نے آنکھیں چھوٹی کیے انہیں گھورا، جسے رضا سرے سے اگنور کر گئے۔ تہمینہ بیگم پیر پٹکتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ شامیر نے تنگ تو نہیں کیا نا میرے بچے کو؟ کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی، جس کا اثر زائل کرنے کو محبت سے ایزل سے استفسار کرنے لگے۔ ایزل نے ایک نظر شامیر پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر نگاہیں چرائے وہ سر کو نفی میں ہلا گئی۔ رضا نے سکون بھرا سانس لیتے ڈھیروں دعاؤں سے انہیں نوازا۔ ڈیڈ، ڈنر کیا آپ نے؟ شامیر ان کی میڈیسن چیک کرتے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ رضا اس کی فکر پر ذرا سا مسکرائے۔ ہاں بیٹا، کھا لیا تھا میں نے۔ یقیناً تم دونوں نے ڈنر نہیں کیا، ویسے بھی کافی رات ہو چکی ہے۔ ایسا کرو، جاؤ تم دونوں ڈنر کر کے آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ پیار سے ایک بار پھر سے ایزل کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تو شامیر نے فوراً سے سر کو ہاں میں ہلایا، جیسے وہ اسی انتظار میں تھا۔ اوکے، گڈ نائٹ ڈیڈ، چلو ایزل ڈنر کر لیں۔ وہ رضا کو خدا حافظ کہتے ایزل کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ کھینچتے باہر نکلا۔ کیا ہوا، کھانا کھاؤ۔ وہ مسلسل کھانے کو گھور رہی تھی۔ شامیر اسے کھویا دیکھ ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ شامیر، تمہاری ماما کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، ایزل ہچکچاتے ہوئے بولی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس بات کو دل سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں شامیر بھی اسے چھوڑ نہ دے۔ شامیر نے سنجیدگی سے ایزل کے متفکر چہرے کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھامے۔ اگر انہیں تمہارا آنا اچھا نہیں لگا تو کیا ہوا، میں جانتا ہوں میری جان سب کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ شامیر کے لہجے میں اعتماد، یقین تھا، جسے وہ جانتا ہو کہ ایزل تہمینہ بیگم کا دل جیت لے گی۔ فی الحال کے لیے چھوڑ دو ان سب باتوں کو اور مجھے یہ بتاؤ کہ درد تو نہیں نا؟ آپ اب نیلی آنکھوں میں فکر کا جہاں سموئے وہ بےتابی سے اسے دیکھتا ایزل کے ہونٹ کو چھوتے پوچھنے لگا۔ نہیں، اب ٹھیک ہوں، وہ نظریں جھکائے بولی۔ شامیر نے بمشکل سے ہنسی ضبط کی۔ چلیں روم میں؟ وہ شریر نگاہوں سے ایزل کو دیکھتے لب دبائے پوچھنے لگا۔ وہ شامیر، کیا تم مجھے امی کے پاس لے جاؤ گے؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ اس کا دھیان خود پر سے بھٹکانے کی ایزل نے ایک ناکام سی کوشش کی تھی۔ آف کورس جانم، میں لے چلوں گا، مگر اس وقت وہ بات کرتے ہوئے رکا۔ نیلی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک تھی۔ اس کی معنی خیز بولتی نگاہیں ایزل کو گھبراہٹ زدہ کر رہی تھیں۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، جو کرسی سے اٹھتا اب شاہانہ چال چلتا اس کے پاس آیا۔ میں آئے؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے کہا۔ ایزل نے دھڑکتے دل سے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، جسے ہونٹوں سے لگائے شامیر نے اسے کھڑا کیا اور پھر کسی کانچ کی گڑیا کی طرح اسے باہوں میں بھرا۔ شامیر، وہ گھبرائی غزالی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا، جس کے لبوں پر خوبصورت جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ دونوں گالوں پر ابھرتے وہ گھڑے ایزل کو مبہوت کر رہے تھے،
جن سے نگاہیں چراتی وہ ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ گئی۔ شاہمیر اسے باہوں میں بھرے اپنے روم تک پہنچا اور نرمی سے اسے نیچے اتار وہ ایزل کی پشت پر کھڑا ہوا۔ اوپن دی ڈور۔ اس کی آنکھوں پر اپنا ایک ہاتھ رکھتے اس نے حکمیہ کہا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل تھا۔ مگر تم ہاتھ ہٹاؤ گے تو کھولوں گی، ایزل نے بے چینی سے کہتے اپنی آنکھوں پر رکھے اس کے ہاتھ کو ہٹانا چاہا، جسے شاہمیر بروقت تھام گیا۔ شش ڈونٹ ویسٹ ٹائم بیبی، جسٹ اوپن دی ڈور۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اس کا لہجہ گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ ایزل کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ اس کے کپکپاتے ہاتھ کو آگے بڑھایا مگر دروازے کا لاک ڈھونڈ پانا آسان نہیں تھا۔ شاہمیر نے اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے دروازے کے لاک پر رکھا۔ ایزل نے تھوک نگلتے ہینڈل کو گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شاہمیر نے خود میں بھیجے روم میں گیا اور کمرے کے وسط میں جاتے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر سے ہٹایا۔ ناؤ اوپن یور آئیز۔ اس کی بھاری جان لیوا سرگوشی پر ایزل نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ مبہوت سی حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلائے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ پورا کمرہ سرخ اور سفید غباروں سے بھرا پڑا تھا۔ خوبصورت لڑیوں کے سہارے بیڈ کے عین اوپر کچھ فاصلے پر چھت سے بندھی رنگین لڑیوں پر ایزل اور شاہمیر کی تصویریں تھیں۔ ایزل مبہوت سی کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں چلتی بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ نگاہیں اس گول گول گھومتی لڑیوں میں لگی ایک تصویر پر ٹھہری تھی۔ یہ تصویر اس رات کی تھی جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش شاہمیر بیگ کے ہی کپڑوں میں ملبوس اس کی باہوں میں جھول رہی تھی، اور ایک تصویر میں وہ شاہمیر بیگ کے گال پر بوسہ دے رہی تھی۔ ایزل حیرت سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہمیر نے یہ ساری یادیں کیسے کس طرح سے قید کی تھیں، مگر یہ تصویریں ایک مکمل محبت بھرا عکس پیش کر رہی تھیں۔ ایسا منظر جس میں قید وہ حسین ترین چہرے بے تحاشا جان لیوا لگ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں مبہوت محبت کی سرخی تھی تو دوسری کی آنکھوں میں خمار۔ یہ سب؟ وہ بولتے ہوئے رک گئی، آواز اچانک سے بھیگ گئی تھی۔ آنکھوں میں ایک دم سے موتیوں سے آنسو تیرنے لگے۔ یہ سب میری زندگی کے وہ قیمتی لمحات ہیں جو تمہارے ہونے سے مجھے میسر ہوئے ہیں۔ اس کے لہجے کا بھیگا پن محسوس کرتے شاہمیر نے اپنے بازوؤں کا مضبوط حصار اس کے اطراف میں باندھا، اپنے لہکتے پرحدت ہونٹ اس کے کندھوں پر رکھتے کہا، تو ایزل نے بمشکل سے آنسوؤں کے گولے کو حلق سے نگلا۔ مانا کہ یقین کر پانا مشکل ہے، مگر شاہمیر بیگ کے جنون، اس کی ضد اور خودسری کو دیکھ ایزل کے لیے یقین کر پانا اتنا مشکل نہیں رہا تھا کہ شاہمیر بیگ اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ماننے لگا تھا۔ اگر تو یہ سب لمحوں کی قید تک ہے تو بہت پچھتاؤ گے تم، کیونکہ میرے جذبات، میری محبت کو روننے کے بعد میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ وہ ایک دم سے مڑی، اپنی نم ہوئی بڑی بڑی آنکھیں مقابل کی سمندر سی گہری نیلی نگاہوں میں ڈالے بولی۔ شاہمیر کئی لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم سے اسے اپنے قریب تر کھینچا، اتنا کہ اس کی تیکھی ناک ایزل کی چھوٹی سی سرخوتی ناک سے مس ہوئی تھی۔ اس کے نتھوں سے نکلتی نرم گرم سانسیں ایزل جاوید اختر کے چہرے کو لمحوں میں لال گندھاری کر گئیں۔ کہا تو ہے جنون ہو تم میرا، شاہمیر بیگ کا جنون، میری ایڈکشن، جو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا لہجہ بے حد بوجھل تھا۔ سرسراتے ہونٹ ایزل کی کنپٹی سے اس کے کان کی لو تک سفر کرتے اسے اندر تک لرزا گئے۔ جنون ختم بھی تو ہو سکتا ہے، عادتیں بدل جاتی ہیں شاہمیر بیگ، اور اگر ایسا ہوا تو میں خود ہی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ کہے گا کہ وہ محبت ہے اس کی، وہ چاہنے لگا ہے اسے، جیسے ہر عورت اپنے شوہر سے محبت بھرے دو بول سننے کی خواہشمند ہوتی ہے، ویسے ہی ایزل بھی اسی محبت کے اظہار کی منتظر تھی۔ مگر شاہمیر کا اظہار جنون اسے بالکل نہ بھایا۔ ایزل کا خفگی سے دیا گیا جواب، چہرے کا رخ پھیر لینا، ایک دم سے شاہمیر کے ہونٹوں پر پراسرار سی معنی خیز مسکراہٹ دوڑی۔ اس نے ہاتھ ایزل کی گردن پر رکھتے ایک دم سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔
اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی یا پھر کچھ رد عمل دکھاتی، شاہ میر بیگ اس کی سانسوں کو جارحانہ طریقے سے اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ اس کی بڑھتی جنون خیز شدت بھری گرفت ایزل کو لمحوں میں بے جان کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے جان ہوتے گرتی، شاہ میر بیگ نے اپنا بھاری ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا۔ اس نے نرمی سے بیڈ پر لٹائے وہ بے حد سنجیدگی سے بے تاثر چہرے سے ایزل کے سرخ انگارہ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو گہرے گہرے سانس بھرتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ When I am saying that you are only mine, that where does this question of living come from? Azel Shahmir Beg, remember one thing, if you ever try to go away from me, you will see the face of me that after saying it, you will seek refuge from Shahmir Beg. So my dear, I am forgiving you for this last mistake. In the future, such words should not even come to your tongue. جب میں کہہ رہا ہوں کہ تم صرف میری ہو، تو پھر یہ چھوڑنے کا سوال کہاں سے آیا؟ ایزل شاہمیر بیگ، ایک بات یاد رکھنا، تم اگر کبھی مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کی تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی جسے دیکھنے کے بعد تم پناہ مانگو گی شاہمیر بیگ سے۔ تو میری جان، یہ آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ ایسے الفاظ تمہاری زبان پر آنے بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کا گال تھپکتا اپنی بات کہتے ایک دم سے سیدھا ہوا تو ایزل نے کب سے رکا اپنا سانس بحال کیا تھا، اپنی آنکھیں کھول وہ جیسے ہی شاہمیر کو دیکھنے لگی، اس کا سر ایک دم سے چکرا گیا۔ خوف سے آنکھیں پھیلائے وہ سر کو نفی میں جنبش دینے لگی۔ شاہمیر نے گردن موڑے اسے دیکھا، اس کی زرد رنگت دیکھ شاہمیر کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے۔ اس نے تیزی سے دانت پیستے شرٹ کے آخری بٹن کو کھینچا جو تیزی سے کھولنے کے سبب ٹوٹ کر کہیں دور جا گرا۔ ایزل جو بیڈ پر گرتی پڑتی اٹھی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ رہی تھی، لمحوں میں شاہمیر بیگ نے اسے دبوچ چہرہ اپنے سامنے کیا۔ شاہمیر پلیز مت کرو، مجھے ہرٹ ہو رہا ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش ناکام ہوتی دیکھ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ شاہمیر نے گہرا سانس بھرا، ایک نگاہ اس کے سرخ کلائی پر ڈالے، اس نے ہاتھ کو چھوڑا اور اسے جھٹکے سے کسی کاغذ کی گڑیا کی طرح کندھوں پر ڈالا اور ایک دم سے بیڈ پر بچھے اس سرخ پھولوں پر پٹکا۔ شاہمیر، جب جانتی ہو کہ بولنا بیکار ہے تو کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو؟ وہ انگلی اس کے ہونٹ پر رکھتے بالکل سرد لہجے میں بولا تھا۔ ایزل کو ایک پل کو اس سے خوف سا آیا، کیسی زندگی تھی ان دونوں کی۔ وہ چند منٹ میں بھی ایک ساتھ سکون سے نہیں رہ پاتے تھے کہ پھر سے اختلاف شروع۔ تم مجھے میری اجازت کے بنا نہیں چھو سکتے۔ اس کے ارادے کو بھانپتے وہ تیز لہجے میں اسے ڈرانے لگی۔ شاہمیر کے گال پر یخلخت گھڑا نمایاں ہوا، اس نے جھکتے ایزل کا جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ تمہارے قریب آنے کے لیے مجھے کسی بھی قسم کے لائسنس یا پھر اجازت نامے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ڈارلنگ، پہلے بھی تو یہ دنیا سمیٹ چکا ہوں اپنے انداز میں، اس بار بھی پھر سے ہی۔ وہ ایزل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں دبوچے اس کے کان میں جھکتا معنی خیزی سے بولا۔ ایزل اپنی پوری قوت سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اب مدہوشی میں اس کے چہرے کے ہر نقوش کو اپنے بے قرار ہونٹوں سے چوم رہا تھا۔ جانتی ہو کتنا تڑپا ہوں میں، کس قدر خوفزدہ رہا ہوں، یہ سوچ ہی میری جان لے رہی تھی کہ اگر… وہ کہتے ہوئے ایک پل کو رکا۔ ایزل کا حرکت کرتا وجود سن سا پڑ گیا۔ اس نے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ رو رہا ہو کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا، کیسے معاف کروں گا خود کو کہ تم نہیں جانتی میری حالت، میرا پاگل پن کو کبھی جان نہیں سکتی تم ایزل۔ تمہارے پاس ہوتے ہوئے بھی دور رہنا مجھے مار رہا ہے اندر سے۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ آئی نیڈ یو ان ایوری کنڈیشن۔ وہ آخری الفاظ پر زور دیتے جنون بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ ایزل کسی ساخت بت کی طرح اسے سن رہی تھی۔ تم بیوی ہو میری اور اس وقت مجھے تم چاہیے اپنے بے حد نزدیک، اپنی سانسوں سے بھی قریب۔ پھر اس کے لیے تم راضی ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا۔
وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، اپنے سلگتے ہونٹ ایزل کی پیشانی پر رکھ گیا۔ ایزل کا وجود ایک دم سے ڈھیلا پڑا تھا۔ وہ سب کچھ بھلائے اپنے کپکپاتے ہاتھ شامیر بیگ کی گردن کے گرد لپٹے اس کے سینے سے جا لگی۔ ایزل کی خاموشی بھری ہاں نے ایک دم سے شامیر کے دل کو تیزی سے دھڑکایا۔ وہ اپنے مضبوط حصار اس کے گرد باندھے اسے خود میں قید کرتا چلا گیا، جو آج اپنا آپ پورے ہوش و حواس میں اسے سونپ چکی تھی۔ شامیر اٹھو بھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، جو ڈھیٹ بنا مزے سے سو رہا تھا۔ ایزل نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو صبح کے 5 بجا رہی تھی۔ وہ نماز قضا نہیں کر سکتی تھی، مگر شامیر اسے باہوں میں جکڑے سویا ہوا تھا اور وہ معصوم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گرفت میں قید ہو چکی تھی۔ شامیر! ایزل نے بے ساختہ اس کی ہلکی بیئر بٹر پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا۔ نگاہیں اس کے حسین چہرے پر بے قراری سے گھوم رہی تھیں۔ گزری رات کے حسین لمحات ذہن کے پردے پر لہرائے تو ایزل نے شرم سے سرخ چہرہ جھکائے اپنا نازک مومی ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ایسے ہی چھوا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ نیلی آنکھوں والا حسین مرد جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے جاگنے پر نہیں اٹھا تھا، اب اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹنے پر ایک دم سے بے قراری سے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو تھام گیا۔ ایزل کے انابی لب کپکپانے لگے جب اس کی آنچ دیتی معنی خیز بے باک نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ آپ! تم! شامیر نے شریر سے لہجے میں کہتے اسے جھٹکے سے تکیے پر گرایا۔ ایزل آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی رہ گئی، جو بے باک نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم میری شرٹ میں زیادہ ہاٹ لگتی ہو جانم۔ شامیر نے ایک نگاہ اپنی شرٹ میں چھپے اس نازک وجود پر دوڑائے گمگیر لہجے میں کہا۔ شامیر! ایزل نے بے ساختہ ہی اپنا ہاتھ اس کے ہونٹ پر رکھا، جسے وہ چومتے پیچھے کر گیا۔ اب خود اٹھایا ہے تو یہ عذاب جان جھیلنا بھی پڑے گا۔ وہ جھکتے اپنے ہونٹ اس کی چھوٹی سی ناک پر رکھتے گمگیر لہجے میں بولا تھا۔ نو، مجھے نماز پڑھنی ہے شامیر، ایزل نے ایک دم سے چیخنے کے سے انداز میں کہا تھا۔ وہ ہاتھ اس کے کشادہ سینے پر رکھتے بولی تو شامیر نے ٹھہری نگاہوں سے اس معصوم حسین چہرے کو دیکھا اور جھکتے اپنے دہکتے لب اس کی پیشانی پر سیٹ کیے۔ ایزل سانس روکے اپنی پیشانی پر اس کا پرحدت محبت بھرا لمس محسوس کرتی رہی۔ اوکے، نماز کے بعد تم واپس آؤ گی اور ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، شامیر نے ذرا فرمائشی انداز میں کہتے اس کے کان کی لوح کو چوما تو ایزل نے فوراً سے حامی بھرتے سر کو ہاں میں ہلایا۔ آئی بی ویٹ۔ اسے واش روم میں جاتا دیکھ وہ بلند آواز میں بولا اور پھر مسکراتے ہوئے پاس پڑے ایزل کے دوپٹے کو اٹھائے سینے سے لگائے وہ مسکراتا ہوا آنکھیں موند گیا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ فون پر مصروف تھا جب سفینہ نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی نہیں، میں تھوڑا سا کام کر لوں پھر کھا لوں گا، تم ناشتہ کر لو۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالے کہا تو وہ سر کو ہاں میں ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک دم سے بیرونی گیٹ پر پرویز پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ سفینہ جو ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی، دستک پر وہ چونک سی گئی، اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب بڑھتے ہی اسال کمرے سے نکل آیا۔ سفینہ تم رہنے دو، میں دیکھتا ہوں، اس نے ٹوکا اور پھر خود دروازے کی طرف بڑھا۔ سفینہ خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آپ مسٹر یسال اختر؟ دروازے کے باہر آرمی یونیفارم میں کھڑے میجر نے یسال سے سوال کیا، جو حیرت سے ان کو دیکھتا ناسمجھی سے سر کو ہاں میں ہلا گیا۔ دراصل آپ کو کچھ دکھانا ہے، میجر شاہین نے کہتے ساتھ ہی اپنا فون نکال یسال کے ہاتھ میں تھمایا، جس میں ایک ویڈیو سامنے کی اسکرین پر موجود تھی۔ یسال کو واپس نہ آتا دیکھ سفینہ پریشانی سے اس کے پیچھے ہی نکلی اور وہیں ذکیہ بیگم بھی بیل کی آواز پر باہر آئی تو اچانک سے پرویز کی آواز پر وہ چونکی، نگاہیں آگے پیچھے دوڑائے مگر وہ کہیں نہیں تھا اور ایک متفکر نگاہ میجر پر ڈالے یسال کے پاس آئی تو نظریں یسال کے ہاتھ میں موجود موبائل پر پڑھی، جس میں کسی اور کی نہیں بلکہ پرویز کی ویڈیو تھی۔ ذکیہ ماتھے پر بل ڈالے اس ویڈیو کو دیکھنے لگی، مگر جوں ویڈیو مزید چلی اس کی آنکھیں بند صدمے سے پھٹ پڑی۔ وہ حیرت و پریشانی سے سر کو مسلسل نفی میں ہلانے لگی، جبکہ یسال کے لیے تو یقین کر پانا ناممکن تھا
کہ اس کا باپ اس قدر برا آدمی تھا۔ اس کے قدم ایک دم سے لڑکھڑائے۔ وہ بس گرنے کو تھا کہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ وہیں اس کی حالت کو دیکھتے میجر نے آگے بڑھتے اسے سنبھالا۔ یسال بیٹا حوصلہ کرو۔ میجر نے اپنے تئیں اسے دلاسا دیا، جس کا چہرہ شدت ضبط سے لال انگارہ ہو چکا تھا۔ یہ سب جھوٹ، یہ سب سچ ہے۔ شامیر بیگ کی بیوی ایزل شامیر بیگ کو انہوں نے کڈنیپ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی 20 لڑکیاں ہیں جنہیں بازیاب کروایا گیا ہے، اور اس سارے مرحلے میں پرویز جان سے جاتا رہا۔ میجر شاویر نے یسال کے کندھے کو دھپکتے اسے حقیقت بتائی تو وہیں ذکیہ بیگم اس صدمے کو برداشت نہ کر پاتے بے ہوش ہوتی زمین بوس ہوئیں۔ اے لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ ایزل نماز کے فوراً بعد دبے قدموں سے روم سے نکل آئی تھی۔ صبح کے وقت نماز کے بعد چائے پینا اس کی عادت تھی، اور اب بھی وہ وہی کرنے جا رہی تھی جب پیچھے سے آتی تہمینہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ جی وہ چائے، ایزل کانپتی آواز میں کہا۔ دل کی دھڑکنیں خوف سے تیز تیز دوڑ رہی تھیں۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شامیر کو بنا بتائے وہ روم سے نکل آئی تھی، اور اب یوں تہمینہ بیگم کو دیکھ اس کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ تہمینہ نے گہری جانتی نگاہیں ایزل کے مہکتے حسین وجود پر گھاڑی۔ اس کے وجود میں رچی شامیر بیگ کی خوشبو انہیں بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ یقیناً مقصد پورا کر ہی لیا ہے میرے بیٹے نے۔ تم جیسی 2 کوڑی کی لڑکی کو وہ اسی لیے تو اٹھا کر لایا تھا تاکہ کچھ دنوں تک اپنا دل بہلا سکے، اور اب وہ 2 دن دور نہیں جب اس کا دل تم سے بھر جائے گا اور وہ دھکے دے کر تمہیں گھر سے نکالے گا۔ دانت پر دانت جمائے وہ نفرت سے اس کے کان میں پھنکار رہی تھی، جبکہ ان کی باتیں ایزل کے دل و دماغ پر بری طرح اثر کر رہی تھیں۔ وہ مزید بے چین ہوئی تھی۔ ایک انجانا سا خوف جو دل کے کسی کونے میں پہلے سے موجود تھا، اس نے پھر سے اپنی جڑیں مضبوط کی۔ ایزل جن قدموں سے نیچے آئی تھی، اب اسی طرح سے وہ دوڑتی تیزی سے اوپر کی طرف بھاگی۔ اگر یہ صرف شامیر کے لیے دل بہلانے کا سامان ہوتی تو اس کے وجود میں بسی اس کی خوشبو نہیں، ضرور اس لڑکی نے اس پر جادو چلا دیا ہے اپنا۔ اس سے پہلے کہ یہ بات میرے ہاتھوں سے نکلے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ ایزل کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی پشت کو دیکھتے وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد ہی لے کے آئیں گے۔ جب تک آپ اسے انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔